بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس خوبصورت عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اس کو جاری رکھنے کی اور پھر ان قرآنی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر چلاتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 125 اور 26 کا آج ہم ترجمہ پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ آیت نمبر 126 ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ پچھلی آیات میں آپ سن رہے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دو انسانوں کے گروہ بنتے ہیں۔ ایک شیطانی ٹولہ بنتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے جس کو گناہ کہہ دیتے ہیں، برا عمل کرنا، سوءً یعنی یا عمل سوء، برا عمل کرتا ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہے وہ آپ نے سنا قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوا کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں چلا جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو اللہ کے بغیر کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کو اس نے ناراض کر دیا ہے۔ برا عمل کر کے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اللہ راضی تو نہیں ہوتا، اللہ تو راضی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا عمل کرے۔ اللہ نے انسان کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، اور ایک وہ ہے کہ مرد ہے عورت ہے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اچھے عمل کرے۔ تو اس کا انجام بھی آپ نے پڑھا سنا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں اس کے اوپر ایک تل برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ولا یظلمون نکیرا۔ تو ظاہر ہے پھر ان دو قسم کے جو گروہ بنے ہیں تو انسان، اب ان میں سے اچھا کون ہے؟ تو ہر بندہ یہی کہے گا جس نے اچھے عمل کیے، جس نے نیک عمل کیے۔ اب ان میں سے مزید کون بہتر ہے؟ اچھے اعمال کرنے والوں میں سے پھر کون اچھا ہے؟ یعنی اس آیت میں یہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرمایا واو اور من، کون احسن زیادہ بہتر ہے، زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین، احسن حسین سے ہے، حسن، دیناً دینی لحاظ سے، پھر دینی لحاظ سے مرتبے بنے گے نا، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں یا مومن ہیں پھر وہ بھی برابر تو نہیں ہیں، پھر ان میں فرق ہے۔ تو فرمایا دینی لحاظ سے کون سب سے زیادہ بہتر ہے یا کون بہتر ہو سکتا ہے؟ ممن، اس آدمی سے، اسلم جس نے جھکا دیا ہو، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے سامنے۔ جس آدمی نے اپنا وجہ، اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے جھکا دیا، جھکانے کا مطلب کہ ہر چیز کو مان لیا اور مان کر اس پر عمل کیا، یہ ہے نا پورا ماننا۔ صرف زبان سے قبول کرنا تو کافی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ جو آدمی ہے نا، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ ایک نشانی تو یہ بتائی۔ دوسری نشانی یہ ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، واو اور ہوا، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا بھی ہو، یعنی لوگوں کے اوپر، دوسروں پر احسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اور مدد بھی یہ پتہ کون سی ہے؟ یہ وہ مدد ہے کہ جو احسان کے زمرے میں آتی ہے،
یعنی نیکی کر کے اس کے ساتھ بھلا کر کے بدلے کی توقع نہ رکھنا، یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دے کر واپس لینا، وہ تو قرض ہوتا ہے نا، وہ تو آج تو میرے ساتھ کرے گا کل میں تیرے ساتھ، عدلے کا بدلہ۔ اور ایک ہوتا ہے نیکی کر کے احسان اس کے اوپر بھلا کر کے بھول جانا، جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، ایک محاورہ ہے، تو یہ احسان ہے۔ تو وہ ہوا محسن، اور وہ آدمی جو ہے وہ احسان کرنے والا بھی ہے۔ اور تیسری بات واتبع، اور پیروی کرنے والا ہے ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی، یعنی دین ابراہیمی۔ یہ ہمارا جو دین ہے یہ بھی دین ابراہیمی ہے نا، دین ابراہیمی حنیفہ، ہر باطل سے منہ موڑنے والا ہے، ہر گمراہی سے ہر گناہ سے منہ موڑنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ حنیف اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو ہر گناہ سے ہر برائی سے منہ موڑ لے، گناہ نہ کرے، وہ کیا ہے؟ حنیف۔ اور ہمارا دین کون سا ہے؟ دین حنیف۔ دین اسلام وہی ہے نا، دین حنیف ہی دین اسلام ہے، سلامتی والا دین، محبت والا دین، گناہوں سے بچانے والا دین، دین ابراہیمی۔ اس کے اوپر جو ہے تو کتنی باتیں ہوئیں؟ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دینا، احسان کرنے والا ہو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہو، ہر باطل سے منہ موڑنے والا ہو۔ فرمایا اس سے بڑھ کر، اس آدمی سے بڑھ کر دینی لحاظ سے کون حسین ہو سکتا ہے، کون بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو بہترین انسان قرار دیا، جو جس آدمی کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہ باتیں پائی جائیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا واتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، خلیل، اپنا دوست۔ چونکہ ان کی بات آئی نا حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف، دین ابراہیمی اس کو بولا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ساتھ ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ خلیل ہوتا کیا ہے؟ دوست کے معنی میں ہم لیتے ہیں نا اس کو، خلیل دوست کہتے ہیں۔ خلیل کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے یا اس حبیب اور محب پر بولا جاتا ہے، اس میں ایک محبت کرنے والا ہے، ایک وہ ذات ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے، یعنی ایک محبوب ہے حبیب اور ایک محب محبت کرنے والا، اور ایک جس سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت اس طرح رچ بس جائے کہ کسی غیر کی محبت کی گنجائش تک نہ رہے، یعنی اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت اتنی آ جائے کہ غیر کی محبت ہر لحاظ سے نکل جائے، تو وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے خلہ۔ اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو نفس میں رچ جائے، دل میں بس جائے۔ کسی شاعر نے ایک شعر بولا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے، وہ کہتا ہے اے میرے محبوب، جہاں جہاں میری روح ہے وہاں وہاں تیرا عشق سما گیا ہے، یعنی وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے۔ اسی وجہ سے تو خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے۔ صاحب روح المعانی جب یہاں پہنچے نا تو وہ لکھتے ہیں کہ محبت کا جو مقام، ایک تو حضرت ابراہیم کے لیے آ گیا نا خلیل، کہتے ہیں محبت کا جو مقام محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو خلیل نہیں کہا بلکہ اپنا حبیب کہا، تو خلیل اور حبیب میں پھر تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ وہ اتنا بلند ہے کہ حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آرزو بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کے محبوب کا محبت والا مقام ہے، اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا معیار، محبت کی بلندی ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے محبوب کا پیار شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا جو اپنے محبوب سے پیار ہے، یہ حبیب اور خلیل میں فرق ہوتا ہے نا، تو خلیل جو ہے وہ اللہ کا بہت پیارا دوست ہے، سب سے پیارا دوست ہے، لیکن محبوب حبیب جو ہے وہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ترجمہ آپ کو آتا ہے، پیچھے یہ کتنی مرتبہ گزر بھی چکا ہے۔
وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اس سب کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ یہ سب اللہ کا ہے۔ جب مالک وہ ہے تو پھر وہ آگے کسی اور کو مالک بنا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے نا، جس کو مرضی مالک بنا دے، جب تک مالک بنا دے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اصل مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور پتہ ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ چیز اس کی نظر تک اس کی نظر میں ہوتی ہے یا نظر سے باہر ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ جو جس چیز کا مالک ہو، ایک بندہ اپنے گھر کا مالک ہے تو گھر کی ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ تو اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ گویا ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کہ میری کائنات میں میری سلطنت ہے، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے نا، اللہ مالک ہے، تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ کون اس وقت کیا کر رہا ہے؟ گویا ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آج کی 2 آیات پڑھنے کے بعد ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ انسان کو بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی محبت، اور بالخصوص اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کاملین کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے اساتذہ کی محبت، اپنے بڑوں کی محبت، ایز اے مسلم سب مسلمانوں کی محبت دل میں بسانی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ ہم اس ایمان والے دولت کے بعد ہمارا معیار زندگی جو ہے مراتب کے لحاظ سے وہ بھی بلند ہوتا چلا جائے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ نمبر 1۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ نے۔ میرے پاس کیسے آیا؟ اللہ نے بطور امانت مجھے یہ چیز دی ہے، وہ علم ہے، وہ گھر ہے، وہ زمین ہے، وہ کارخانہ ہے، وہ دولت ہے، وہ بیوی ہے، وہ بچے ہیں، وہ بہن بھائی ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، بطور امانت دیا۔ مجھے ان میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے خیانت کا مطلب کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، آمین۔